لوگ نیچے سے جانا، ان کے لوگ اوپر سے جانا، نہیں، اب ہمارے بھی اوپر سے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مجلسی اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آئیں گے، کئی جماعتیں آپ کے درمیان میں آئیں گی اور ہر امیدوار، ہر جماعت اپنے وعدے لے کر آئے گا، تیقنات دے گا اور آپ سے التجا کرے گا کہ آپ اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ان امیدواروں میں، ان جماعتوں میں ایک امیدوار اکبر الدین اویسی بھی ہے اور ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ووٹر ایک امیدوار کو یا ایک جماعت کے حق میں ووٹ دے تو کیوں دے؟ آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم ووٹ دیں تو کیوں دیں؟ اگر میں آج امیدوار بنا ہوں تو میں اپنی جماعت کی کارکردگی و کامیابی کی وجہ سے امیدوار بنا ہوں، اور میری جماعت نے مجھے اگر امیدوار بنایا ہے تو میرے خدمات اور میری کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امیدوار بنایا۔ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف ان 5 برسوں میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ میرا 6واں انتخاب ہے۔ 5 انتخابات سے مسلسل مجلس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں ہوں، اور آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے کامیاب کرواتے رہے ہیں۔ تو 25 برس میں اکبر الدین اویسی نے کیا کام کیا؟ اپنے حلقے کو کیا ترقیاتی سرگرمیوں سے سجایا ہے، سنوارا ہے؟ پھر دوسرا سوال، ایک ایم ایل اے پر اپنے حلقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے کی بھی ذمہ داری ہے، مجلس کے فلور لیڈر کی حیثیت سے وہ لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے، اور اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے و فلور لیڈر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے حق کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اکبر الدین اویسی پر اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ دواخانوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے، تو پھر اکبر الدین اویسی پر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے نونہالوں کے مفت تعلیم کے انتظام کی بھی ذمہ داری ہے۔
صرف مفت تعلیم کی ذمہ داری نہیں، ماں باپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، ان کے اخلاقیت کی ذمہ داری ہے، ان کے دینی حمیت کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے، بڑوں اور چھوٹوں کا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ کرنے کی تربیت دینے کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے احترام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بچی کو بھائی کی ذمہ داری، بھائی بہن کی حیثیت سے بھائی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی تربیت دینی، تو اتنے بے شمار ذمہ داریاں، تو کیا اکبر الدین اویسی نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا چندرائن گٹے میں ترقیاتی سرگرمیاں آئی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے بستیوں میں بنیادی سہولتیں مہیا ہوئی ہیں یا نہیں؟ اگر میں پورے حلقے کو چھوڑ کر جہاں کھڑا ہوں اگر یہیں کی بات کر لوں تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور حاجی بھائی سے کرتے ہیں۔ حاجی بھائی آپ بتائیے، حسین بھائی ہیں، حسین بھائی آپ بتائیے، 99 میں ہم منتخب ہوئے، کیا یہ راستے کی روڈ بھی صحیح تھی؟ اور یہاں زمین کی قیمت کیا تھی اس مقام کی؟ کتنے سنیے، زمین کی قیمت 20 روپے گز تھی، صحیح نا؟ چلیے آج کس کا گھر ہے یہاں پر؟ آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آج کیا قیمت؟ ایک گز ذرا زور سے بولو بھائی، 50,000۔ 20 روپے کی زمین آج 50,000 کی ہو گئی، تو ایسے ہی ہو گئی۔ چٹان ٹوٹے، روڈ پڑھی، روڈ سے پہلے ڈرین کا کام ہوا، ڈرین کے ساتھ پینے کے پانی کا کام ہوا، لائٹ آئی، لائٹ کے کھمبے آئے، 3 فیز کا کرنٹ آیا، ترقیاتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ 20 روپے کی زمین 50,000۔ چلو یہ چھوڑ دو، یہاں ہم بلہ گڑے میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر روڈ وائڈنگ سے پہلے کیا قیمت تھی زمین کی اور آج کیا؟ اب 1,20,000 ہو گئی کہہ رہے ہیں، اور پہلے وہاں بھی 50-60,000 یا 70,000، 30,000۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جہانگیر آباد کے بازو میں تلسی نگر سے روڈ جائے گی تو کہاں جائے گی معلوم آپ کو؟ جل پلی جا رہی ہے، جل پلی سے ایئرپورٹ کو ملنے والی ہے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس کی منظوری کتنی ہوئی؟ 210 کروڑ روپے کی منظوری۔ یہ روڈ جو ہم آئے ہیں اسماعیل نگر سے ٹرن لیے ہیں، یہ روڈ بھی وائڈنگ ہوگی، یہ جا کے سیدھا ملے گی اس روڈ میں، یہ بھی ہونے والی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا حسین بھائی، ہمارے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں جہانگیر آباد کے، ان کے بچے کھڑے ہیں یہاں پہ، حاجی بھائی ہے، پانی آتا تھا پہلے، ٹینکر آتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا
میں اپنے پیسوں سے پائپ ڈلا کے بور کروا کے موٹر لگا کے حسین بھائی ذمہ داری سے پورے بلہ گوڑے میں پانی دیتے تھے. صحیح ہے حسین بھائی؟ کتنا ہوا؟ 35 لاکھ کا خرچہ، مجھے تو یاد بھی نہیں. آج 2 پانی کی ٹانکیاں بلہ گوڑے میں ہیں. پانی آ رہا ہے، بیرلا نہیں ہے گھر کے سامنے، برخاست ہو گئے الحمدللہ. اب اس سے ہٹ کر آپ کو ایک اور خوشخبری دوں گا کہ یہاں پہ کھیلنے کودنے کے واسطے جگہ نہیں تھی. حفیظ پٹیل صاحب، اسٹیڈیم بن گیا نا، گراؤنڈ ہو گیا، 90% ہو گیا. بعد الیکشن اناگریشن بھی ہو جائے. نہ صرف یہ، اور آگے بڑھتے الیکٹریکل سب اسٹیشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے. بلہ گوڑے کی الیکٹریکل سپلائی یہاں پہ سٹی میں نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ جلپلی سے ہے، پہاڑی شریف سے. اب ہم نیا سیکشن بنائے اور یہ سیکشن سٹی میں آ گیا. لائٹ کا مسئلہ جو بار بار لائٹ بند ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے نا؟ الیکٹریکل سب اسٹیشن آ رہا. چلیے الیکٹریکل سب اسٹیشن آ گیا، پانی کی ٹانکی آ گئی، 2 بیڈ روم کے گھر آ گئے، ویکر سیکشن ہے، اسپورٹس کا گراؤنڈ آ گیا، روڈ چوڑی ہو گئی، سب ہو گیا الحمدللہ. وہ جو پانی کی ٹانکی نہیں بن رہی ہے، پانی کی ٹانکی نہیں بن رہی نا ادھر نوری نگر کے پاس، آپ لوگ دیکھیں نا، غوث نگر کے پاس اوور ہیڈ ٹینک ہے، دیکھیں بڑی، 3 ایکڑ ہے وہاں پہ پانی کی ٹانکی ہے. وہ 3 ایکڑ میں سے 2 ایکڑ واٹر ورکس کو دے کے 1 ایکڑ ہم نے حاصل کر لی. 1 ایکڑ پر 100 بستر کا دواخانہ آ رہا ہے. 42 کروڑ سے دواخانہ بھی. بیمار ہوئے تو یہی 1 سال لگے گا. جب تک کیا میرے اسکول کے بازو ہیلتھ سینٹر آ گیا، جب تک وہ دواخانہ بنا، یہ دواخانہ آپ بیماروں کی خدمت کے لیے ریڈی ہے. سی ٹی اسکین بھی آ رہا یہاں پہ، ایکس رے مشین بھی آ رہا، الٹرا ساؤنڈ بھی آ رہا، ایمرجنسی ڈیلیوری روم بھی ہے، لیبر روم بھی ہے، 24 بستر کا دواخانہ بھی ہے. 6 ڈائلسس اپنے جیب کے خرچے سے لگا رہا ہوں. اگر کسی کے گردے خراب ہے تو فری میں ڈائلسس بھی یہاں ہوگا. ارے آپ بتاؤ، اچھا آپ بولیں گے ارے اکبر صاحب اتنی بڑی بستی ہے، اب ایک ہے نا مدرسہ بلہ گوڑے کا. انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں جب آؤں گا نا پھر سے، اگر زندہ رہا، مجلس کا امیدوار جو بھی رہنے دو، میں تو آؤں گا ہی. امیدوار کوئی بھی رہنے دو، میں تو مجلس کے امیدوار کے لیے آؤں گا. انشاءاللہ اس وقت ایک نہیں بلہ گوڑے میں اور 2 اسکول ہوں گے. یہ ہے، آپ سے اعلان کر رہا ہوں کہ خلیدی نگر کے پاس اب تک نہیں بولا تھا، 1 ایکڑ زمین میں نے خریدی ہے. اب اعلان کر رہا ہوں وہاں کی زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی. ارے اکبر صاحب کا اسکول آ رہا بول کے بڑھ جاتی. اب سب وہاں جائیں گے. اب ارے یہاں بنا روڈ چوڑی ہو گئی، وہاں بنا بہترین ہو جاتا. وہاں پہ بھی آ رہا. جہانگیر آباد کے لوگ ہیں، آپ سے بھی خوشخبری دے رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک اسکول آ رہا. الگ اسکول، وہ نہیں الگ. تو آپ اندازہ لگاؤ کام ہو رہا. یہاں سے ہم باہر نکلتے بلہ گوڑے سے تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ بلہ گوڑا یہاں سے لے کے وہ مغل کالج ہے نا،
کرسٹل ٹاؤن تک 70 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں. ایک بڑا فلائی اوور بھی آ رہا ہے. حافظ بابا نگر میں بلدیہ کا دفتر ہے اور عمر ہوٹل ہے, وہاں پر بھی فلائی اوور آ رہا ہے. میں روز جاتا ہوں اس راستے سے, یہاں سے تو گزر جاتے ہیں, محفل ہوٹل کے پاس ذرا ٹھہر جانا پڑ رہا ہے, صحیح ہے نا؟ وہاں پہ بھی فلائی اوور منظور کرایا, میرا علاقہ نہیں ہے وہاں پر بھی. ارے آپ اندازہ لگاؤ, اویسی ہاسپٹل میں ایک فلائی اوور ایل بی نگر ایسے جا رہا نا اوپر سے, منظور کروایا. اب وہاں پر بھی اویسی ہاسپٹل کے پاس جو ایسا جائے گا سنتوش نگر کے طرف, صرف ادھر نہیں ادھر بھی. ہمارے لوگ نیچے سے جانا, ان کے لوگ اوپر سے جانا نہیں, اب ہمارے بھی اوپر سے جائیں گے, وہ بھی منظور. میری خواہش کیا ہے معلوم؟ میری خواہش یہ ہے کہ بلہ گڑے کی یہ 100 فیٹ کی جو روڈ ہوئی ہے, یا پھر جہانگیر آباد کے آگے تلسی نگر کے پاس سے 100 فیٹ کی روڈ ہوگی, تو یا اس روڈ یا اس روڈ سے میٹرو ٹرین کو لے جانا, یہ میری خواہش. یہ ہمارا کام. ارے آج صرف تنقید کرتے ہیں لوگ, کیا اسمبلی میں ہم نے کام نہیں کیا؟ اسمبلی میں راؤ رہنے دو, رڈی رہنے دو, کوئی بھی رہنے دو, کیا ہم خاموش بیٹھے؟ اکبر الدین اویسی صرف چوراہوں پہ یا پھر مسلم بستیوں پہ بے باکی سے تقریر نہیں کرتا, ایوان اسمبلی میں بھی بے باکی سے کرتا ہے. اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتا. اسکالرشپ صحیح کام کیا, جیو 59 جاری ہوا, جیو 58 جاری ہوا, جیو 84 بھی آیا. بعض لوگ کورٹ میں جا کے سٹے لا لیے, نہیں تو ہر نوٹرائز ڈاکیومنٹ بھی رجسٹرڈ ہو جاتا تھا. انشاءاللہ ہم لڑیں گے, وہ جیو نہیں تو اور ایک جیو نکالیں گے, پورے رجسٹرڈ نوٹری کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بنائیں گے. رجسٹرڈ ہوگا تو خرچ ملے گا. راشن کارڈ کا مسئلہ ہے, نئے راشن کارڈ الیکشن کے بعد کھلانے کی ذمہ داری ہماری. راشن کے دکانہ دور دور ہے, ذرا قریب لانا ہے, وہ بھی مجھے معلوم, انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے. ارے کام ہو رہا ہے میرے بھائی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں, کوئی معمولی کام ہے؟ آپ بتاؤ کہ آج کے دور میں اپنے بھائی کا کوئی خیال نہیں رکھتا. 15,000 بچوں میں 500 یتیم بچے, 200 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دیا. 200 بچے ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ کے گردے خراب ہیں یا کینسر ہو چکا. ارے آپ بتاؤ, 15,000 بچوں کی تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام ہے؟ پھر بھی لوگ بولتے ہیں کیا کریں. ارے کمبختو, تم نے کیا کیا مجھے یہ بتاؤ. کچھ نہیں کریں. ارے میں چاہتا تو یہ یہاں پہ جو بلہ گڑے میں جو اتنی بڑی عمارت بنی, میں اپنا ایک بڑا باغ بنا لیتا تھا. پانی بھی ہے, مچھلیاں بھی ہیں, برخاں بھی ہے, اچھا بیٹھ کے آرام. نہیں, میرے گھر کو آ کر دیکھ لو, دیکھنے والے دیکھ کر گواہی دیں گے کہ یہ رئیس کا نہیں, ایک فقیر کا گھر ہے. میرا گھر کوئی شاندار نہیں ہے, مجھے یہاں گھر نہیں بنانا ہے, مجھے اپنی آخرت میں جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ مل جائے. آپ کے دعاؤں کے وقت تو میری زندگی بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. میرے بچوں کی ذمہ داری میں نے نبھا لی. میرا بچہ ڈاکٹر ہے, میری بیٹی بیرسٹر ہے, ذمہ داری ہو گئی. ایک ذمہ داری ہے, شادی کرنا ہے, دعا کرو جلدی شادی کر دوں گا. اس کے بعد 15,000 بچوں کا باپ بن کے ان 15,000 بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی ذمہ داری میری ہے. چندرائن گٹا میرا گھر ہے, یہاں کے نوجوان میرے بھائی ہیں, یہاں کے
یہاں کی ماں میری ماں ہے، یہاں کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہاں کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ اکبر الدین اویسی اپنے گھر کو سجائے گا، سنوارے گا، نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ ہم کام کریں گے، کام ہو رہا ہے، سب ہو گیا۔ لوگ بولیں گے اکبر صاحب تفریح کرنا دل بلا تو کہاں جانا؟ آخری اعلان کر رہا ہوں، 24 کروڑ روپئے یہ تالاب ہے نا، اس پہ بھی منظور ہو گئے، جا کے دیکھو کام ہو رہا ہے۔ زبردست بینچاں آنے والے ہیں، لائٹ آنے والی ہے، فوارہ آنے والا ہے، لیزر لائٹ آنے والی ہے، فوڈ اسٹالز بھی آنے والے ہیں۔ اب ٹینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ سب مل جائے گا۔ بہرحال 10 بج رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ جلسے ہوں گے۔ کل بابا نگر میں ہے، تفصیلی تقریر کروں گا۔ آپ کا اعتماد، آپ کی دعائیں، آپ کی وابستگی، آپ کا ووٹ مجلس کے ساتھ تھا۔ 30 تاریخ کے دن بھی مجھے امید ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کی